ملک سے غداریاں ختم کرنی ہے، ملک سے کرپشن ختم کرنی ہے، ملک سے بدعنوانی ختم کرنی ہے، تو کس بنیاد پہ؟ کوئی آفیسر جب ریٹائر ہوتا ہے، کوئی ایم این اے ایم پی یا سینیٹر ریٹائر ہوتا ہے، ٹینیور کمپلیٹ کرتا ہے 2 سال تک، یہ لا بنا دیا جائے کہ وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتا. اس کے موبائل فونز لو، اس کا فرانزک کرو، اس کے فرنٹ مین کے موبائل فون لے کے فرانزک کرو، اس کی بیگم صاحبہ، اس کے بچوں، اس کے خاندان والوں کے بینک اکاؤنٹس کو دیکھو کہ یہ جو ٹھیکیداری کے پیسے 2 کروڑ کی سڑک جو ہے یہ 20-20 کروڑ میں کیوں بن رہی تھی بھائی جان؟ یہ میری عوام کے ٹیکس کو پیسہ تھا. پاکستان اپنے فیصلے خود کرے، کسی کے کہنے پہ فیصلے نہ ہو ہمارے ملک کے. کسی کے کہنے پہ ایک ملک سے قرض لو، پھر اس کو واپس کرو سود کے ساتھ، اور اس کے لیے کسی اور سے قرض لو، پھر اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ. پھر اسے واپس کرنے کے لیے کسی اور سے قرض لو، پھر اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ. کب تک یہ غلامی ہوگی؟ ہم نے لا بنانا ہے انشاءاللہ تعالی کہ جس شخص کی ملکیت 10 کروڑ سے زیادہ کی ملکیت کے اثاثہ جات جس کے پاس ہیں، اس کا 10% ریاست کا ہوگا، اور اس طریقے سے ٹیکس کا جو بوجھ ہے وہ غریب پہ بھی نہیں پڑے گا، اور آٹومیٹکلی پاکستان اپنے قرضوں سے پاک ہو سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا؟ ورلڈ وار کے بعد جرمنی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو چکا تھا، کھانے کو نہیں تھا اتنا کچھ وہاں پر. لوگوں نے کہا کہ اب کئی سالوں تک ہم سونا نہیں پہنیں گے. لوگوں نے کہا، یہ قانون بن گیا کہ 1/4 of the entire property belongs to state. آپ کے گھر میں 4 کمرے ہیں تو 1 کمرہ ریاست کا ہے. آپ کا 4 جوڑے کپڑوں کے پہنتے تو 1 جوڑا ریاست کا ہے. جرمنی آج دنیا میں کہاں پہنچ چکا ہے؟ ہم لوگوں نے زکوٰۃ کے پیسے بھی چوری کیے، ہم لوگوں نے خیرات کے پیسے بھی چوری کیے. ہم لوگوں نے جو میرا لیک ٹاور میں جا کے رہا، آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارا ایک سابق وزیر، اس کے 4 ٹاورز ہیں جس میں وہ 40 کروڑ سے زائد ایک رات کا کماتے ہیں. وہ پیسہ لندن میں جاتا ہے، وہ پاکستان میں کیوں نہیں آتا؟ یہ بات، یہ نعرے لگانے والے ہمارے ہینڈسم وزیر اعظم کیوں اسے پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کر رہے؟ یہاں نوجوانوں میں سے 80% وہ بیٹھے ہیں جنہیں ایک امید کی کرن نظر آئی تھی خان صاحب میں، لیکن اب مایوس ہو کے آئے ہیں کہ نہیں. میرے پاس روتا ہوا آتا تھا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا نوجوان، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا نوجوان، پیپلز پارٹی کی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا نوجوان. یار 12 سال ہم لوگ محنت کرتے ہیں، 12 سال ہم لوگ نعرے لگاتے ہیں، وال چاکنگ کرتے ہیں، ہم لوگ خان ملک چودھری کے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ ایک جدوجہد کرتے ہیں فار دا سیک آف پاکستان کہ یار ہم نے اس ملک کو کچھ مقام پہ پہنچانا. لیکن 12 سال 14 سال کے بعد ایک کسی اور پارٹی سے لے پالک لا کے ہمارے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، اور ہمیں ابھی اسی کی حمایت کرنی پڑتی ہے، اور ہم وہیں کے وہیں رہتے ہیں. کب تک یہ چلے گا؟ کب تک یہ طبقاتی نظام چلے گا؟ لوگ اپنی جان مال، یہ ہم نیریٹو لے کے آئیں گے، اپنی جان مال، تن من دھن، عزت آبرو قربان کر کے آل دا وے فرام انڈیا ٹو پاکستان. وہ مائگریٹ کر کے آیا، ہجرت کر کے آیا، وہ مہاجر نہیں ہے. مجھ سے بڑا پاکستانی ہے، اسے میں عزت دوں گا، اسے میں اس کا وقار دلاؤں گا. ہمیں اگر معافی مانگنی پڑی اپنے پرانوں کے گناہوں کی بنگلہ دیش کی صورت میں، تو وہ اصل پاکستانی ہے. بنگالی جنہوں نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنائی تھی، جنہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ بنائی تھی، جنہوں نے اس وقت محترمہ فاطمہ جناح کو سپورٹ کیا تھا جب لوگ ڈرا کرتے تھے، لوگوں کے پاؤں کانپا کرتے تھے، قائد اعظم کے بہن کے اولین صفوں کے ساتھی رہے. وہ اصل پاکستان ہے. میں اوورسیز پاکستانیز کے ٹیمز کو ایکٹیو کر کے بنگالیوں میں اور یہاں کے لوگوں میں محبت کا جذبہ دوبارہ بیدار کرنے میں اپنا کلیدی کردار ہم لوگوں نے ادا کرنا ہے. میڈیا اینڈ انٹرٹینمنٹ پر ہم لوگوں نے اس ریفارمز کی بات کی. جب آپ لوگ ہماری ایج کے ہوتے تھے، اس وقت جو ڈرامہ سیریلز چلا کرتے تھے پی ٹی وی پہ، پورا خاندان بیٹھ کے دیکھا کرتا تھا، قوم کی تربیت ہوا کرتی تھی. آج کئی ایسے ڈرامہ سیریلز آ گئے کہ باپ اپنی جوان بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتا. ہم قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ہم قوم کے جوانوں اور بیٹیوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں نے واپس جو ٹیپو سلطان کا ایک ڈرامہ سیریل آیا کرتا تھا ہمارے ٹی وی چینلز پہ، جو علامہ اقبال اور قائد اعظم کو آئیڈیلائز کیا جاتا تھا، نشان حیدر حاصل کرنے والے شہداء کو دکھایا جاتا تھا، تو قوم کا بچہ بھی وہ بننا چاہتا تھا. ہم لوگ وہ ریفارمز لے کے آئیں گے کہ حقیقی معنوں میں نور الدین زنگی جیسی شخصیات پر ہم لوگ ڈرامہ سیریلز لے کے آئیں گے، تاکہ ہماری تہذیب، ثقافت، ہماری ہسٹری ہمارے بچوں کو پتہ ہو. اینڈ دے شوڈ بی پراؤڈ